رمضان شریف میں 3-4 چیزوں کا خاص خیال رکھنا ہے ہم نے، خاص۔ ایک تو رمضان شریف میں قرآن پاک سے خاص محبت فرمائے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، خاص محبت۔ الحمدللہ ہمارے ہاں قرآن کے عالم بھی موجود ہیں، حافظ بھی موجود ہیں، بلکہ مسجدیں کم ہوتی ہیں، حافظ زیادہ ہوتے ہیں۔ یہ دیکھ لئے مدارس کی خدمات ہیں اللہ کے فضل سے، قراء بھی ہیں، سب کچھ ہے۔ اب ضرورت ہے قرآن پاک سے محبت کرنے والوں کی۔ ہر نقیب، ہر خطیب یہ کہہ رہا ہے کہ سارا قرآن حضور کی تعریف ہے، کہتے ہیں نا جی، تو چاہیے نا کبھی کبھی رکا ہے محفل سے کہ جناب ہمارا دل کر رہا ہے ہمیں سورہ رحمان سنائی جائے۔ کبھی کبھی یہ رکے آتے ہیں نا فرمائشی رکے، یہ نعت پڑھے، یہ تو جب سب کہہ رہے ہیں یہ حضور کی نعت ہے سارا قرآن، تو کو رکا آنا چاہیے نا، آج سورہ حامیم سجدہ کی تلاوت سنائی جائے، آنے چاہیے نا یہ والے رکے بھی، صحیح کہہ رہا ہوں نا؟ تو خوب ارادہ کریں کہ قرآن مجید سننا ہے۔ ہم کھڑے رہتے ہیں، پاسپورٹ کے دفتر بھی 1.5 گھنٹہ لوگ کھڑے ہیں، شناختی کارڈ کے دفتر میں بھی کھڑے، امیگریشن کی لائنوں میں بھی کھڑے ہیں۔ نیت کریں کہ میں نے جم کے قرآن مجید سننا ہے، اور جس مسجد میں پہلی تراویح شروع کریں کوشش کریں کہ ساری تراویح اسی میں پڑھی جائے، اور خاص ذوق کے ساتھ۔ خاص پنجاب میں ایک گاؤں تھا، تو اس میں نا ایک دفعہ ایک بالکل عام سادہ سا آدمی دکاندار تھا، تو اس کا انتقال ہو گیا، تو اس کی قبر سے خوشبو آنے لگی۔ تو اگر پیر صاحب ہوتے پھر تو بچوں کی موج لگ جاتی، کیا بات ہے بھائی، اتنی کرامت۔ عام سادہ آدمی تھا، قبر سے خوشبو آنے لگی، لوگ پہنچ گئے، معلومات کی، گھر تک گئے، کہا کوئی مطلب ٹھیک ہے داڑھی شریف تھی، نمازی تھا، لیکن کوئی ایسی خاص چیز ہم نے نہیں دیکھی۔ تو اس کے گھر والے بتانے لگے کہ نا قرآن مجید نہیں پڑھا ہوا تھا، بوڑھا آدمی تھا لیکن قرآن مجید سے عشق کرتا تھا، کئی گھنٹے قرآن مجید کو وضو کر کے اپنے پاس رکھتا اور پھر انگلیاں چلاتا اور کہتا میرے مالک نے میرے لیے جو بھی فرمایا ہے حق اور سچ ہی فرمایا۔ اسے چومتا، پیار کرتا۔ اللہ نے یہ اعزاز دیا کہ اگر انتقال ہوا تو قبر کی مٹی سے بھی خوشبو آنی شروع ہو گئی۔ خدا را قرآن پاک سے پیار کریں، خوب ذوق بنائیں کہ ہم نے قرآن مجید کو سننا ہے۔ دوسری میری گزارش یہ ہے آپ حضرات سے کہ سحری میں اٹھنا تو ہے ہی، سودا لینے کے لیے بھی جانا ہے، ہمارے ہاں دہی دودھ کے لیے بھی لوگ صبح صبح جاتے ہیں، تو ایسا نہ کریں کہ تھوڑا 10 منٹ اور جلدی اٹھ جائیں اور پورا رمضان تہجد کی نماز پڑھیں۔ بڑی پسند ہے نبی کریم کو تہجد کی نماز۔ صبح اگر 2 رکعتیں نصیب ہو جائیں تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جب جوان آدمی تہجد کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو اللہ فرشتوں کے سامنے فخر فرماتا ہے۔ یہ ضرور عادت بنائیں، صبح جن لوگوں کو چند نفل نصیب ہو جائیں اور پھر وہ دعا مانگیں، ایک تو رمضان پھر تہجد کا ٹائم، اس ذوق بنا۔ اور تیسری گزارش میری یہ ہے، غریب آدمی جو ہوتا ہے وہ سمجھدار نہیں ہوتا، چونکہ عقل مند ہونے کے لیے تو پیسے ہونا بھی تو ضروری ہے نا۔ میں نے دیکھا ہے کہ بالکل ان پڑھ آدمی ہو لیکن سیٹھ ہو نا تو بڑے بڑے سیانے لوگوں کو نصیحتیں کر رہا ہوتا ہے اور اس کی سنی بھی جا رہی ہوتی۔ میری غربت نے کیا مجھ کو زمانے میں بدنام، تیری دولت نے تیرے عیب چھپا رکھے۔ یہ نا غریب آدمی اگر سیانے ہوتے تو وہ بھی مالدار نہ ہوتے، یہ نہیں سمجھدار ہوتے، یہ بیچارے کمزور ہی اس لیے رہ جاتے ہیں کہ ان کو چالاکیاں، تیزیاں الا ماشاءاللہ نہیں آتی۔ تو کئی دفعہ غریب تکلیف بھی دیتا ہے، جب آپ کچھ بانٹنے لگتے ہیں، جب کچھ آپ دینے لگتے ہیں تو کچھ چیزیں محسوس بھی ہوتی ہیں۔ بندہ دیکھ کر خیرات نہ کریں، اللہ کی رضا دیکھ کر کریں۔ ہمیں صحیح حدیث میں اس شخص کا تذکرہ بھی ملتا ہے جس نے آ کے نا محبوب کی چادر کو کھینچا تھا، یہ بخاری میں، اور گردن مبارک پہ نشان پڑ گیا تھا۔ اس نے کہا میں کچھ لینے آیا ہوں، چادر کو کھینچا، تکلیف ہوئی بظاہر، لیکن محبوب نے پھر بھی جب عطا کیا تو مسکرا کے ہی عطا کیا۔ غریب آدمی تکلیف میں ہے، مہنگائی نے آزمائش پیدا کر دی۔ تھوڑے سے امیر لوگ اگر اپنے اخراجات میں کمی لائیں، اگر جو عید پر 6 جوڑے بنواتا ہے وہ 2-4 سے گزارا کر لے، تھوڑا سا اپنے اخراجات کو کم کر کے صرف اپنے رشتہ داروں میں، اپنے دائیں بائیں تھوڑی سی توجہ کریں۔ اور ایک بات کا ضرور خیال فرمائیں،
पर्दा पोशी बहुत बड़ा हुस्न है, बहुत बड़ी खूबसूरती है। अगर ये सदक़ात और खैरात और रमज़ान में जो मुसाबात का महीना है उसमें अगर थोड़ी सी ना पर्दे के साथ, इमाम अबू नुऐम ने लिखा है कि 100 घर था मदीना शरीफ में, 100, थोड़ी सी आबादी होती थी, 100 घर कितना ज़्यादा होगा। 3 वक्त खाना भी पहुंचता था, कपड़े भी पहुंचते थे, बीमार की दवा के पैसे भी पहुंचते थे। कौन दे जाता है पता कोई नहीं था। फिर अचानक सबके घर खाना आना बंद हुआ तो लोग परेशान हुए, एक दूसरे से पूछने लगे तेरे घर कब से नहीं आया? का 18 मुहर्रम से। तेरे घर कब से नहीं आया? उसी शाम से। तेरे घर 18 से। अब जब सब मुत्तफिक हुए तो पता चला कि 18 मुहर्रम को इमाम ज़ैनुल आबिदीन का इंतकाल। 100 घरों में खाना जाता था पर पता नहीं था दे कौन जाता है। कुछ थोड़ा सा ना, कुछ खबरें ऐसी हैं जो हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ सुबह अपने खादिम को ना एक सारे दिन के कामों की लिस्ट दिया करते थे। तो एक दिन लिस्ट दी तो वो चाहिए तो ये था ना कि उस पर लिखा होता था कि 11 बजे महकमा तालीम वालों को बुलाना, ज़ोहर के बाद दिफा वालों को बुलाना, शाम को सेहत वालों को बुला लेना। वो लिस्ट जो दी थी उस पर लिखा था कि कल 5000 दरूद पाक कम रह गया था, आज ज़्यादा पढ़ना है। वो फलां बेवा के घर में राशन पहुंचाना है। वो 2-3 लाइनें अभी पढ़ी थीं कि वो हजरत ने छीन ली, फरमाया ये तो मेरी जाती है। तो मुशीर कहने लगा हुजूर ये कब करते हैं, कभी बताया नहीं। तो आप फरमाने लगे कुछ पैसे छुपा के रखे होते हैं लोगों ने कि मुश्किल पड़ गई तो काम आएंगे। मैंने भी कुछ नेकियां सबसे छुपाई हैं, क़यामत में मुश्किल पड़ गई तो अल्लाह के करम से मेरे काम आ जाएंगे। ये कुछ मैंने साइड पे कर दी हैं जो मैंने किसी को बताई। तो रमज़ान शरीफ में ऐसी नेकियों का मौका मिलेगा। कुछ छुपा लें, कीमती चीज़ें सबको नहीं बताई जाती, छुपाई जाती हैं। जो जिनको कीमती समझते हैं ना, करोड़ों रुपया जिसके पास हो वो थोड़ी बताता है मेरे घर में 50 तोले जेवर पड़ा, थोड़ी को बताएगा। तो कीमती चीज़ें बताई नहीं जाती, छुपाई जाती हैं। अपनी नेकियों को कीमती बनाएं, उनको छुपाएं। अल्लाह के हुजूर दुआ करता हूँ। ये हज़रत ने भी इस पर बात की थी और मुझे भी इरशाद फरमाया, ये जो आपस की रंजिशें हैं ना, जब मकासद बड़े होते हैं फिर रंजिशें नहीं होती। आपस की रंजिशें, बस एक हदीस पाक अर्ज़ करता हूँ, अगर आपकी समझ में आ गई तो बात। हमारे यहाँ ना कुछ लोगों ने सुन्नतों को भी मखसूस कर लिया ना कि ये वाली सुन्नत है भाई। तमाम ज़ाहिरी सुनन और आदाब पर भी अमल करें और जो बातनी कैफियत हैं उस पर भी गौर करें। तिरमिज़ी में हदीस है, उम्मीद है आप याद रखेंगे। नबी रहमत अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए अंस, ए मेरे बेटे, तुमसे हो सके तो सुबह इस हाल में करना कि तुम्हारे दिल में किसी के लिए बुग़्ज़ ना हो। सुबह इस हाल में करना कि तुम्हारे दिल में किसी के लिए बुग़्ज़ ना हो। और महबूब फरमाने लगे, ये मेरी सुन्नत है, ये मेरी सुन्नत है